اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تیر کے نشان جو ہیں وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ زیادہ تر علاقہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا اور سیکیور ہو گیا، اور اب جو ہے وہ ٹروپس جو ہیں وہ اس ایریا کو جہاں جہاں تھوڑی بہت ریزسٹنس ہے یا جہاں پہ اطلاع ہے کہ کوئی یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، وہاں جو ہے وہ حملہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور اس کے علاوہ جو ہائٹس وغیرہ سیکیور کرنے کا معاملہ ہے وہ بھی اس مرحلے میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے یہاں پہ ہوا۔ اب یہ دیکھیے اگر آپ تو جو آئی ڈی پیز جو ہیں وہ ٹانک میں ڈیرہ اسماعیل خان، میرنشاہ اور بنو میں جو ہے وہ ہوئے، اس کے علاوہ جو رجسٹرڈ ہیں 1,40,000 اور جو ٹوٹل اسٹیمیٹڈ جو ہیں وہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ کے قریب ہیں۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پاپولیشن یہاں پہ موجود تھی جس وقت لڑائی شروع ہوئی، کچھ اندازوں کے مطابق کوئی 33,330 کے قریب لوگ تھے، ایک جو ہائر اسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق کوئی 83,330 کے قریب لوگ موجود تھے۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہاں سے نکل چکے تھے، جس کی وجہ سے یہ آسانی تھی فوج کے لیے یہاں پہ کارروائی کرنا۔ تو بنیادی طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ یہ کیا تھا، اس میں جو پہلی فیز تھی وہ تھی ٹو کلیئر دی ایریا۔ اب اس میں جو کلیئر کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں کیا ہے کہ وہ ملٹری آپریشن از سپوز ٹو سیکیور آل میجر ٹاؤنز، روڈز اینڈ ٹرانزٹ پوائنٹس۔ یہ ایک بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وہ کسی بھی جگہ کو سیکیور کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں جو کی ٹاؤنز تھے وہ سراروگا کا تھا، لدھا کا تھا اور مکین کا تھا۔ تو اس میں پھر جب آپ ایکسس کے اوپر ایڈوانس کرتے ہیں تو یو سپوز ٹو گین کنٹرول آف کی روڈز، کہ آپ نے جو کلیدی سڑکیں ہیں ان کے اوپر اپنا جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ جو سراروگا جندولا روڈ تھی، اس کے علاوہ رزمک مکین روڈ تھی، اور شکئی وانا اور لدھا روڈ جو تھی، یہ وہ بنیاد، اور یہی دیکھیں آپ یہ 3 ایکسیز جو تھے۔ لیکن اس کے علاوہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں، اور آپ یہ جتنے بھی چھوٹے تیر کے نشان دیکھیں وہ چھوٹے تیر کے نشان بنیادی طور پہ جو ہے وہ کلیئرنگ اور کنسولیڈیشن کا معاملہ ہے، جس میں ہائٹس بھی آپ سیکیور کرتے ہیں، کیپچر کرتے ہیں، اس کے علاوہ ٹاؤنز جو ہیں ان کو بھی سیکیور کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور اہم چیز یہ تھی کہ آپ کٹ آف کر رہے ہیں جو ان کی جو سپلائی روٹس ہیں ان کو، بنیادی طور پہ جو ان کی لائن آف کمیونیکیشن ہے جس میں جہاں سے ان کو ریشنز اور کھانا بھی مل رہا ہے، جہاں سے ان کو ایمونیشن وغیرہ بھی آ رہا ہے، اس کو آپ کٹ آف کرتے ہیں۔ تو دوسرا، یہ تو پہلا فیز ہے۔ دوسرے فیز میں آپ یو ٹرائی ٹو ہولڈ اینڈ بلڈ، تو آپ اس میں یو موو انٹو اسمالر ولیجز، ویلیز، جو وادیاں ہیں، چھوٹے گاؤں ہیں، اور پھر آپ پرسو کرتے ہیں نا، تعاقب کرتے ہیں آف اینی فلینگ ایڈورسری جو کہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے میں تحریک طالبان پاکستان کے جو ایلیمنٹس تھے، اس کے بعد آپ کا جو ہے انتظام اور استحکام کا اور کنسولیڈیشن اور کلیئرنس جسے کہتے ہیں وہ آپریشنز آپ کے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ زیادہ ایک لحاظ سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ اس میں آپ پھر جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کو آپ واپس لے کے آتے ہیں، اس میں آپ نے جو سیاسی جو عمل ہے اس کو بھی شروع کرنا ہے، انتظامی جو مرحلہ ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ اس علاقے کے حوالے سے دیکھے جائیں تو جو ایلڈرز جو ہیں، جو مشران ہیں، ان کو بھی واپس آپ اس علاقے میں لے کے آئیں گے۔ تو اب جو ہمارے تک اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی فوج جو ہے اب اس علاقے کو جو کلیئر کرنے کے بعد اور ہولڈ کرنے کے بعد اب اس کو ریپیٹریشن کا عمل، کہ ان لوگوں کی واپسی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا سردیوں کے جانے کے بعد، اور اس کے بعد پھر آپ کی ریکنسٹرکشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس میں آپ کی سڑکیں ہیں، اس میں آپ کا واٹر سپلائی لائنز ہیں، اس میں آپ کے اسکول ہیں، اس میں جو بھی بنیادی انفراسٹرکچر ہے ڈیولپمنٹ کا اور جو تباہ بھی ہوا ہوگا اور ہوا ہے، اس کو واپس آپ نے جو ہے اپنی جگہ پہ لانا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہوں گی۔ اس میں جو پاکستان آرمی کا جو اسپیشل سپورٹ گروپ ہے جو کہ یہ مالاکنڈ کے علاقے میں بھی کام کر رہا ہے، باجوڑ کے علاقے میں بھی کام کر رہا ہے، وہی جو ہے اس کی اسیسمنٹ کرے گا۔ اور یہ سنا ہے کہ جو شکئی، کانی گرم اور جندولا سراروگا کی جو سڑکیں ہیں وہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ان کی کنسٹرکشن کا، اور اس کے علاوہ جو بجلی وغیرہ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی تقریباً اس کی ریپیئر وغیرہ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے۔ اور ایک جو ایسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق یہ کوئی تقریباً 45 سے 50 ملین ڈالر کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے کہ آپ اس کی جو جیسے آپ کہتے ہیں ارلی ریکوری جو ہے اس کے لیے
اور اس میں تقریباً سنا یہ گیا ہے کہ کوئی 2.5 ارب روپیہ جو ہے وہ پہلے ہی آ چکا ہے، لیکن ابھی ظاہر ہے بہت سارا پیسہ جو ہے وہ اور آنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو کچھ جب شروع ہو جائے گی، سردیاں جائیں گی اور موسم ذرا بہتر ہو جائے گا تو ساؤتھ وزیرستان میں جو ہے یہ واپس جو ہے عمل شروع ہو جائے گا۔ اب اس میں جو تیسری جو فیز ہے جو کہ میرے خیال میں کہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اب جو ہے یہ تو سارا ابھی تک ایک لحاظ سے ایک روایتی وہ تھا کہ آپ نے ایریا ریکیپچر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی کاؤنٹر انسرجنسی شروع ہو سکتی ہے کہ یہ تمام لوگ جو ادھر ادھر سے بھاگ گئے ہیں یہ واپس جو ہے یہ مختلف قسم کی گریلا جو ٹیکٹکس ہے ہٹ اینڈ رن کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کر سکتے ہیں، اور وہ ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً اس میں ٹیررزم کا ایلیمنٹ بھی آ جائے گا، خود کش حملہ آور نے کہیں حملہ کر دیا، کہیں پہ جو ہے نا آئی ڈیز کا جو ہے وہ حملہ ہو گیا، کہیں پہ اور کوئی بم دھماکہ ہو گیا۔ تو یہ ایک جو کاؤنٹر انسرجنسی کا مرحلہ ہے یہ بہت ہی ایک خطرناک مرحلہ ہے، کیونکہ اسی مرحلے میں ایک تو اس چیز کو ختم کرنا ہے، اور دوسرا جو آپ کے سیاسی اور انتظامی امور ہیں اور جو ری آرگنائزیشن ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی ساری ڈیولپمنٹ کی فیز وغیرہ جو ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے مد نظر رکھنا ہے، اور یہ ایک بہت ہی بنیادی عمل ہے۔ یہ جو بنیادی عمل ہے کہ جس میں کاؤنٹر انسرجنسی اور ٹیررزم کا بھی معاملہ ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کا معاملہ اور ساتھ ہی ڈیولپمنٹ کا معاملہ، یہ ایک بہت اہم ہے۔ اور آپ کو مطلب یہ جو نقشوں اور سلائیڈز کی مدد سے آپ جنوبی وزیرستان میں فوجی کارروائی کے بارے میں جو تفصیلات بتائی ہیں اور ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں، ایک اہم نقطہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی جنگ جسے ہم غیر روایتی جنگ یا irregular وار کہتے ہیں، یہ عام جنگ سے مختلف ہے۔ اس میں حریف اور حلیف کا تصور بھی اس تصور سے مختلف ہے جو روایتی جنگ میں ہوتا ہے۔ اس میں دوست دشمن کی تفریق کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات ایک حریف کے ساتھ مل کے ایک بڑے دشمن کے خلاف کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو وہ سلائیڈ پہ دکھایا کہ جو علاقہ ہے مولوی نذیر کا، اگر آپ مولوی نذیر کے ساتھ بھی جو ہے وہ جنگ کریں گے، اور اگر آپ جو ہے وہ حاجی گل بہادر کے ساتھ بھی جنگ کریں گے، تو یہ جو ایکسیز کے اوپر جو ایڈوانس تھا یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ بنیادی چیز یہ تھی کہ آپ نے تحریک طالبان پاکستان کو آئزولیٹ کرنا ہے اور ان کو تنہا کرنا ہے، اور ان کو تنہا کرنے کے بعد ان کے اوپر وار کرنا ہے۔ تو یہ اسی طرح انٹیلیجنس ایجنسیز مختلف گروپوں میں نفوذ کی کوشش کرتی ہیں اور ان کے خلاف کارروائی بھی کرتی ہیں، ان سے کام بھی لیتی ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں لینئر لاجک کا کوئی تصور نہیں ہے، اسی لیے اس کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھیں جو ان حالات کی باریکیوں اور پیچیدگیوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ پروگرام آپ کو مفید لگا ہوگا۔ میں سیاسیات کی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے اعجازحیدر26@gmail.com پہ۔ میں دہرا دیتا ہوں اعجازحیدر26@gmail.com۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ خدا حافظ۔